دوستو اس وقت پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہیاں ہو رہی ہیں۔ پورے پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پورا ملک قیامت کا ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے پاکستان کے شمالی علاقے سیلاب کی لپیٹ میں آئے، جن میں خیبر پختونخوا، بونیر، مانسہرہ، باجور اور بٹ گرام شامل ہیں۔ ان علاقوں میں اس قدر سیلاب آیا کہ اپنے ساتھ بہت سی قیمتیں جانیں بھی بہا لے گیا۔ ابھی ان علاقوں میں سیلاب سے نپٹا ہی جا رہا تھا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کئی علاقے بھی سیلاب کی شدید لپیٹ میں آ گئے، جن میں سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ، نارووال، حافظ آباد، قصور، فیصل آباد، خانیوال اور سرگودھا شامل ہیں۔ دوستو پنجاب بنتا ہے 5 دریاؤں سے۔ وہ 5 دریا جو انڈیا سے ہو کر پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان کو بتایا گیا تھا کہ ان 5 دریاؤں میں بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے اور یہ سیلاب پاکستان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ دوستو اس سے پہلے انڈیا کی جانب سے پاکستان کو وارننگ نہیں دی جاتی تھی۔ انڈیا اکثر پاکستان کو نہیں بتاتا کہ وہ پاکستان کی طرف پانی چھوڑ دے گا، لیکن اس بار انڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ پانی بہت زیادہ ہے اور ہم پاکستان میں پانی چھوڑیں گے، کیونکہ اگر انڈیا ایسا نہ کرتا تو انڈیا کے خود کے بہت سے علاقے سیلاب سے تباہ ہو جاتے۔ اور پھر انڈیا نے ایسا ہی کیا، پاکستان کے ان 5 دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا، اور اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تب بھی انڈیا مسلسل پاکستان کی طرف پانی چھوڑ رہا ہے۔ اور اس وقت سیالکوٹ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یا پھر وہ علاقے جو ان 5 دریاؤں کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پر سیلاب کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دوستو اب دیکھ لیجئے کہ 2025 میں ہم نے دیکھا کہ سندھ کے بہت سے علاقوں میں سیلاب آیا، بلوچستان میں سیلاب آیا، گلگت بلتستان میں سیلاب آیا، کشمیر میں سیلاب آیا، سوات میں جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، اور اب پنجاب بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ سیالکوٹ سے ابھی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ سیالکوٹ میں بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب تک 350 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب بھی سیالکوٹ کے کچھ علاقوں میں داخل ہو چکا ہے۔ انڈیا سے لوگوں کی لاشیں پاکستان آ رہی ہیں۔ سیالکوٹ میں رہنے والے ایک شہری نے بتایا کہ انڈیا سے لوگوں کے جانور اور لوگ خود سیلاب میں بہہ کر پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ مطلب انڈیا کے پنجاب میں بھی سیلاب آیا، اور وہاں جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں ان کے جانور سیلاب اپنے ساتھ پاکستان بہا لے آیا۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے 15 قیمتی جانوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ دوستو اگر بات کی جائے پاکستان کے ڈیمز کی، تو پاکستان کے سارے ڈیمز بھی بھر چکے ہیں اور مزید پانی اپنے اندر سٹور نہیں کر سکتے، اور بہت زیادہ خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ کچھ ڈیمز میں پانی آنے کی وجہ سیلاب ہے اور کچھ ڈیمز میں پانی آنے کی وجہ بارشیں ہیں، کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق ان دریاؤں کے آس پاس کے جو چھوٹے گاؤں ہیں ان میں سیلاب آ چکا ہے۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ پانی جائے گا کہاں؟ دوستو ہوتا یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان میں پانی آتا ہے 5 دریاؤں کے ذریعے۔ ان 5 دریاؤں میں دریائے ستلج، دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے جہلم اور دریائے بیاس شامل ہیں۔ یہ 5 دریا بعد میں انڈس ریور میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر انڈس ریور عریبین سی میں جا گرتا ہے۔ ان 5 دریاؤں کی جگہ پہلے تو بہت بڑی ہوا کرتی تھی، یہ دریا آرام سے بہا کرتے تھے، لیکن دوستو پھر ہمارے ملک کے لوگوں نے ان دریاؤں کی جگہوں پر سوسائٹیاں بنانا شروع کر دی، یہ سمجھ کر کہ یہ دریا تو اب خشک ہو چکے ہیں، یہاں پر پانی اب نہیں آئے گا۔ لیکن دوستو قدرت تو قدرت ہے، تھا تو وہ پانی کا ہی راستہ۔ بے شک آج سے 20-30 سال پرانا راستہ تھا، لیکن راستہ تو تھا، اور پانی دوبارہ واپس اپنے راستے پر آیا۔ اس وقت پنجاب کے بہت سے علاقوں میں وارننگ جاری کر دی ہے، یہاں تک کہ لاہور میں بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ لاہور کی ایک نجی سوسائٹی ہے، وہاں پر سائرن بجائے جا رہے ہیں، اور پاک فوج کے دستے بھی ان تمام علاقوں میں بھیج دیے گئے ہیں۔ دوستو اس وقت آپ کو جو دعا کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ جتنا بھی پانی انڈیا کی جانب سے آ رہا ہے ان 5 دریاؤں میں، یہ پانی ادھر سے گزر جائے اور انڈس ریور میں داخل ہو جائے اور وہاں سے عریبین سی میں جا گرے۔ اگر یہ پانی پاکستان کے اندر ہی رہتا ہے تو دریاؤں کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اور پھر بہت سے گاؤں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو 5 ڈیمز پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی خدا را دعا کیجیے
کیونکہ اگر ایک ڈیم بھی پھٹا نہ تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اور ہمارے ملک کے لوگوں پر اپنا خاص کرم کرے، آمین۔